الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وازواجہ المزکین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد لائق صد افتخار سامعین و ناظرین ذی وقار آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سورہ مبارک سے کر رہا ہوں جس کے بے شمار فضائل احادیث و تفاسیر میں بیان کیے گئے ہیں 3 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ جو اس سورۃ مبارکہ کو تلاوت کر لے تو پورے ختم قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ بے شمار فضائل، یہاں مقصود فضائل نہیں، اس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ و برہانہ کی توحید کی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکہ کے باسیوں کہہ دو کہ اللہ فقط ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے انوکھی اور انہونی بات تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کئی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، سجدہ کے لائق ایک ہے، ہمیں یہ بتا وہ تیرا معبود کیسا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے؟ تو ان کے جواب میں یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل محبوب تو فرما دے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو فرما دے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہوا کی سرسراہٹ سے یہ آواز آ سکتی تھی اور جناب لہروں سے بھی یہ آواز آ سکتی تھی، در و دیواروں سے بھی یہ آواز آ سکتی تھی کہ وہ اللہ واحد لا شریک ہے، لیکن فرمایا محبوب تو اپنی زبان اقدس سے کہہ دے۔ کیوں کہ تو جو ہے میرا محبوب ہے اور مجھے تیری گفتگو بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری توحید کی بات آئے گی وہ تو اپنی زبان سے کہے گا، اور جب تیری شان رسالت اور ختم نبوت کی بات آئے گی تو میں اپنی زبان سے کہوں گا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، یعنی قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ تیرے سے سنی، خالق کو تیری گفتگو کتنی ہے پسند۔ فرمایا فرما دے اے میرے محبوب ان مشرکین کو جنہوں نے ہاتھوں سے بنا کر جناب یہ بت رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو جناب پانی کا خدا کہتے ہیں، کسی کو روٹی کا، کسی کو کسی قسم کا، کہہ دو ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ایک ہی ہونا چاہیے، نظام کائنات کو چلانے والی ذات فقط ایک ہی ہو۔ اگر 2 ہوں تو لفسدت فی الارض، اگر الہین 2 خدا ہوں تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے، کیونکہ ایک کہے گا کہ اسے میں موت دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں میں اسے زندگی دینا چاہتا ہوں، ایک کہے گا میں بارش کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا نہیں کرنا چاہتا، یہ تو جناب فساد کا باعث ہے۔ اسی لیے فرمایا فرما دیجئے اپنی زبان سے وہ اللہ ایک ہے۔ اور کون ہے وہ اللہ ایک؟ فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ سونے سے بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، چلنے پھرنے سے، الغرض ہر شے سے وہ بے نیاز ہے۔ تمام کائنات اس کی نیاز مند ہے لیکن وہ بے نیاز ہے، اسے کسی قسم کی جناب والا کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی مطلب نیاز مندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات اسی کی نیاز مند ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ بے نیاز، سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد۔ وہ انہوں نے سوال کیا تھا نا، جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا کہ جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہ یہ جو جناب حضرت عزیر یہ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض لوگوں نے فرشتوں کو جناب والا یہ کہہ دیا، فرشتوں کے بارے جو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد،
کہ اللہ وہ ہے، میرے محبوب تم فرما دو کہ وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے اس نے جنم لیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، یعنی جننے سے وہ پاک ہے اور جنم دینے سے بھی وہ پاک ہے۔ اس لیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی بال نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، ہر معاملات میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، پورے نظام قدرت کو اکیلا ہی چلا رہا ہے، سب کچھ وہ اسی طرح چلا رہا ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو مختصر طور پر یہ تو شان نزول تھا۔ فضیلت کی ایک بات عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ کی خدمت میں کوئی جنازہ آتا، صفیں بن جاتی اور آپ ادھر کھڑے ہو کر ان کے ورثاء کو ساتھ کھڑا کر دیتے، مجمع سے پوچھتے کسی نے اس سے کوئی قرض لینا ہے، اگر وہ کہتے نہیں جنازہ پڑھا لیتے، کوئی کہتا کہ ہاں ہم نے لینے ہیں، ورثاء سے جناب توجہ کرتے، وہ کہتے ہم دینے کو تیار ہیں، پھر پڑھا دیتے۔ اگر کوئی جناب والا کہتا کہ میں نے اس سے اتنا لینا ہے اور اس کے ورثاء شرم ندامت سے جناب والا سر سے جھکا لیتے تھے، اپنا سر شرم سے جھکا لیتے تھے، مقصد یہ تھا کہ ہم دینے کے قابل نہیں، سرکار اس کو فرماتے قرض خاص ہے، تم جناب والا جنازہ پڑھ لو، اس کی طرف سے قرضہ میں ادا فرما دوں گا، اس کی طرف سے قرضہ میں ادا فرما دوں گا۔ اسی طرح ایک جنازہ آیا، ابھی صفیں بنی ہوئی تھی کہ ایک شخص مجمع سے بول پڑا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص سے 5 درہم لینے ہیں، لیکن میں آپ سے نہیں لوں گا، اگر اس کے وارث دینا چاہیں تو وہ دے دے۔ وارث اس قابل نہیں تھے کہ وہ دے سکتے تھے۔ اتنے میں اس مجمع میں سے ایک شخص آیا، موٹے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دستار سر پہ تھی، پرانی سی جناب اللہ، چمکتا ہوا چہرہ، سبحان اللہ، پیاری پیاری داڑھی۔ وہ آئے، آ کے تبسم کیا، سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور 5 درہم عرض کیے، یا حضور یہ میں ادا کر رہا ہوں اس کی طرف سے۔ سرکار نے لے لیے، جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ پڑھے جانے کے بعد توجہ چاہوں گا کہ سب چلے گئے، جب وہ جانے لگا جس نے 5 درہم دیے، آپ نے اشارہ کیا ادھر آ۔ جب قریب آئے تو میرے محبوب نے مسکرا کر فرمایا، جبریل تم کیسے آئے ہو؟ سبحان اللہ، جبریل تم کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور میں خود تو نہیں آیا، مجھے خالق کے کائنات نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کا قرض ادا کر کے آؤ۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر تو آؤ، اس کی کون سی ادا پسند آئی ہے کہ تو خود ان کا قرض ادا کر رہا ہے؟ تو وہ واپس گیا، واپس آیا، جبریل سلام عرض کیا کہ اللہ سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے صرف میں نے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا بلکہ اس کو گناہ بھی میں نے بخش دیا، اس کی بخشش بھی فرما دی ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا پوچھ کے لاؤ کہ اتنا کرم نوازی ہوئی کس وجہ سے؟ وہ پھر گیا کہ حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے اس کا قرض بھی میں نے ادا کر دیا ہے، اس کی بھی بخشش فرما دیا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک تھے ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے، اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ جبریل پوچھ کے تو لاؤ۔ جبریل جب گیا تو جناب اللہ واپس آیا کہ اے میرے پیارے حبیب اللہ سلام دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اس کی ایک عادت مجھے پسند آئی ہے۔ کون سی عادت؟ کہ جب رات کو سوتا تھا، آج تو نوجوان جب سوتا ہے تو موبائل پہ فلمیں دیکھ کر سوتا ہے، جب تو سوتا ہے تو موبائل پہ فحاشی کے پروگرام دیکھ کر سوتا ہے، پھر یہ شکوہ کرتا ہے رات کو مجھے یہ چیز نظر آئی ہے، یہ چیز نظر آئی ہے۔ کہ اگر تو اللہ کا قرآن پڑھ کے سوئے، مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھ کر سوئے تو یقین جناب والا جنت نظر آئے گی یا مالک جنت محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن تو الٹ حساب پہ چل گیا۔ تو میرے محبوب یہ رات کو سونے سے پہلے اس کی عادت تھی کہ اول بھی تیری ذات پر درود پڑھتا تھا، آخر میں بھی تیری ذات پر درود پڑھتا تھا، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ اسی کی برکت سے میں نے اس پر کرم کر دیا ہے، اس کا قرضہ بھی میں نے خود ادا کر دیا ہے، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے، بخشش کی سند بھی عطا کر دیا ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ کتنا بابرکت صورت مبارکہ ہے کہ حبیب پاک فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو تو یہ صورت پڑھو تو گھر میں برکت ہوتی ہے، ہر قسم کی محافظت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید جناب والا فرقان حمید کی معروف صورت ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے اس کا جناب والا کہ تھوڑا سا شان نزول اور فضیلت عرض کی ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے احباب کو کہ سورہ اخلاص کتنی عظیم صورت ہے، کتنا مقام و مرتبے والی صورت ہے، اس میں خالصتاً اللہ کی توحید ہے۔ اس لیے فرمایا قول
محبوب تو فرما دے اپنی زبان سے، تاکہ تیرا فرمانا قیامت تک کے لیے مبلغین کے لیے سنت بن جائے، کیونکہ جب تو کہے گا تو یہ بدبخت جو ہیں تیرے پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائیں گے، تیرے جانثاروں وفاداروں کو تکلیفیں دیں گے، کسی پر کوڑے برسائیں گے، کسی کو تختہ دار پر چڑھائیں گے، کسی کو انگاروں پر لٹائیں گے، اور تجھے کبھی جناب والا خون آلود کر دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی، تو نتیجہ یہ نکلا طائف کے بازار میں وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے اسی پر طائف کے بازار میں پتھر برستے تھے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو بکریوں کے جانوروں کا اوجھ آپ کے جناب کو پشت پر رکھ دیا جاتا تھا، کبھی چادر جناب گلے میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ تو اللہ کی توحید کی تبلیغ کی خاطر مصطفیٰ کریم اور ان کے جانثاروں نے تکلیفیں برداشت کی، تاکہ قیامت تک آنے والے محمد کے غلاموں کے لیے یہ سنت مصطفیٰ بن جائے کہ جو ظلم ہو برداشت کرو، تکلیفیں برداشت کرو، مصائب برداشت کرو، لیکن توحید باری تعالیٰ کی جناب والا تبلیغ کو ہر جگہ پر کرتے رہو، شرک کا خاتمہ کرتے رہو، شرک کی ظلمت کو جناب والا اسلام کی نورانیت سے جناب والا روشن اور منور کرتے رہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آگے لائک کر کے ثواب ادا کرنا۔